حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنا سر کٹوایا ہے نا، اس کے پیچھے ماں اور باپ کی تربیت ہے، نانا کی تربیت ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ مسجد کے اندر آئے، کھیل رہے تھے، حضرت حسن حسین دونوں کھیل رہے ہیں، حضور ممبر پر یوں تشریف فرما ہے، کھیل رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کوئی بچہ کھیل جائے، مجال ہے وہ سانس لے لے اگلی دفعہ، وہ صف کے اندر کھڑا ہو جائے، ہم نے تو اس کو ایسی ایسی سنا دینی ہے، کیونکہ ہماری نماز خراب ہو رہی ہے نا، ہماری نماز خراب ہو رہی ہے۔ میں اسی طرح ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا، وہاں بچے نے تھوڑا سا شور کر دیا تھا، عصر کی نماز سے، نماز کی فوراً بعد، تو وہ ایک نماز کے بعد ایک بزرگ انسان تھے اور اس نے بچے کو وہ گالیاں سنائی مسجد میں بیٹھ کر، میں دوہرا نہیں سکتا، وہ گالیاں اس نے سنائی۔ تو میں نے وہاں فوراً حضرت کو کہا، میں بچے کے شور سے میری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا، میری ایک رکعت رہ گئی تھی، تو اس بابا جی کے شور نے میری نماز خراب کی، اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا تو میری نماز خراب کی۔ میں نے نماز مکمل کی، میں نے کہا بابا جی آپ یہ کریں کہ آپ کو سمجھانے کے اور طریقے بہت ہیں، اس طریقے سے سمجھا لیں، ایسے بچوں کو نہ ڈانٹیں، آپ کے شور سے ہماری، کہتے ہیں میں اسی لیے کر رہا ہوں لوگوں کی نمازیں نہ خراب ہوں۔ میں نے کہا بچوں کے نہیں، آپ کے شور سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے ایک اور گالی دی امام صاحب کو، کہا آپ بچوں کو روک نہیں سکتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس کی عصر کی نماز پہلی صف میں پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہو؟ کیا بچے اس لیے ہیں؟ حضرت حسن حسین کھیل رہے ہیں، حضور نے دیکھا، حضور نے پکڑا، ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، خطبہ دیا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یہ بچے ہیں شور کر رہے ہیں باہر نکال دو، نہیں۔ یہ آج بچے ہیں، آج ہمیں دیکھیں گے، ہم سے سیکھیں گے، کل کے امام بن جائیں۔ ہماری اپنی نماز کے اندر 100 غلطیاں ہوں، پھر ہم کہیں گے ہمارے بچے نے نماز خراب کر دی۔ بچے کسی کی نماز نہیں خراب کرتے، بچے معصوم ہیں، کسی کی نماز خراب نہیں کرتے، وہ آپس میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے اگر چھوڑے سے شور کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے نا، تو آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، آپ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی نماز کیسے کوئی خراب ہونے والی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، تربیت پہ وقت لگائیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکی تو آج اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس ماحول کی اور اس مہنگائی کی یا اس خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے والدین تھے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہم کسی بھی حکمران کو کیوں غلط نہیں ہیں؟ وہ کوئی بھی حکمران ہے کہاں سے گزر کر گیا ہے؟ کہاں سے گزر کر گیا ہے؟ وہ ایسے ہی ایک گھر سے گزر کر گیا ہے جس میں جھوٹ بولا جاتا تھا، جس میں ناانصافی ہوتی تھی، بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی، ماں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی، تو اس نے انصاف سیکھا ہی نہیں، اس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ جب وہ کسی بھی سیٹ پر گیا تو اسے انسانیت کا احساس نہیں تھا، اسے سچ بولنے کی عادت نہیں تھی، اسے سچ کا سبق نہیں دیا گیا تھا، اسے گھر میں کبھی سمجھایا یا سکھایا ہی نہیں گیا کہ سچ کے لیے آپ نے جان قربان کر دینی ہے، نہیں، جہاں پر تھوڑا سا پھنسو بس جھوٹ بولو اور نکل جاؤ۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے، جھوٹ جو ہے یہ پکڑ جائے گا، پکڑ دے گا آپ کو، پکڑے جائیں گے آپ۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی ساری۔ میں نے ابھی تک جو بات کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ میرے بچے کی ذمہ داری میں ہوں، میں نے اپنے بچے کی ذمہ داری، میں کیوں سکول کے اوپر اکتفا کر لوں؟ میں کیوں قاری صاحب کے مدرسے والے قاری صاحب کے اوپر جو ہے بھروسہ کر لوں؟ قاری صاحب کا بچہ ہے، اسکول والوں کا بچہ ہے، اولاد تو میری ہے، یہ صدقہ بنے گی تو میرے لیے بنے گی، یہ اگر نیک ہو جائے گی، اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی تو بڑھاپے میں سکون تو میرا بنے گی، استاد کا تو نہیں بننی۔ وہ اس کے اوپر کیوں زور دے؟ کیوں دے وہ زور؟ اپنی اولاد کی پھر آپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ کل وہ آپ کے سامنے اف تک نہ کر سکے؟